ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر میں ان کا گھر مقرر کیا، وہاں جمع ہوتے، ذکر کرتے، کھاتے پیتے، لنگر چلتا. یہ لنگر کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، اگر غلط ہو معاف کیجیے گا. انہوں نے صرف اتنا لکھا ہے فَذَبَحْتُ لَهُمْ شَاةً، بکری ذبح کرتے، فَكَفَتُهُمْ، ان کے لیے وہ کافی ہو جاتی. اس کا مطلب اگر لنگر نہیں بنتا تو مجھے معاف کر دیجیے. اب میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ جو ہیں اسد بن زرارہ، ان کا گھر کیوں مقرر کیا گیا؟ اس کی وجہ امام ابن اسیر نے ذکر کی ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ کے اندر اس کا سبب ذکر کیا ہے، اور امام ابن اسیر نے عز الغابہ کے اندر اس کا سبب ذکر کیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ سبب ہے وہ بھی. میلاد ہر گھر میں نہیں ہوتا، وہ جو گھر چوز کیے جاتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ویسے ہر گھر میں کرنا جائز ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ان کا ایک سبب تھا. یہ جو ابو امامہ ہیں اسد بن زرارہ، ان کے بارے میں دو روایتیں ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ اور ان کا ایک ساتھی مکہ مکرمہ میں گئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا. ان دونوں کی حضور سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ غالباً دوسرے کا نام زکوان تھا، اس وقت وہ میرے سامنے نہیں اصل کتاب. جس نے دیکھنا ہو وہ اسد الغابہ میں دیکھ لے، الاصابہ میں دیکھ لے، اور دوسری سیرت کی کتابیں جتنے تبری میں، ذہبی میں، ابن کثیر میں، سب میں اس کا ذکر آتا ہے. تو یہ گئے مکہ مکرمہ کے اندر. حضرت اسد جو تھے اسعد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور واپس آ کر اہل مدینہ کو انہوں نے حضور کے آنے کی خبر دی. پھر وہ حج کے موقع پر گئے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ ایمان لے آئے. پھر انہوں نے حضور کو دعوت دی آنے کی. وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. وہ غالباً میں اگلے نہیں 1-2 پروگراموں کے بعد اس کے اندر بھی بڑا دلچسپ بات ہے کہ وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا. لیکن اتنا میں بتا دوں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ پہلے ایمان لائے، اس لیے ان کے گھر کو مقرر کیا گیا کہ یہ بیعت عقبہ سے پہلے ایمان لائے تھے. اور یہ دوسری ان کی یہ خصوصیت تھی کہ مکہ مدینہ منورہ کے اندر ہجرت کے بعد انصار میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے صحابہ میں سے یہ ہیں، اور جنت البقیع کے اندر دفن ہونے والے پہلے صحابی یہ ہیں. اچھا، اس الغابہ کے اندر ابن اسیر نے ایسا ہی لکھا ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلے جنت البقیع میں یہی دفن ہوئے. پر مگر الاصابہ کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے جب یہ تذکرہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں انصار کے قول کے مطابق، کیونکہ مہاجرین کے مطابق حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ وہ جنت البقیع کے اندر پہلے سے جو دفن ہوئے تھے. تو تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ انصار میں سے یہ تھے اور مہاجرین میں سے وہ تھے. تو اسد بن زرارہ وہ ہیں جن کے گھر میں یہ آمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا تھا، محفل شکر ہوتی تھی اور کھانا کھلایا جاتا تھا. اب جب ان کا وصال ہو گیا، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا اور ان کو دفن کیا. مگر یہود نے ایک بڑی عجیب بات کہی ان کے وصال کے اوپر. اس کا ذکر اس نے کیا ہے علامہ ابن اسیر نے ذو الغابہ کے اندر. میں اس بات چونکہ میں اس کو تشریح نہیں اس کی کرنی چاہتا تو، لیکن میں دعا کر دیتا ہوں کہ یا رب العالمین میری بات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچا دے اور مجھے توفیق دے کہ یہ بات میں سمجھا سکوں. جب یہ حضرت اسد بن زرارہ فوت ہوئے تو یہودیوں نے حضور کو تانا دیا، کہنے لگے یوں تو بڑی شان والا بنا پھرتا ہے، اپنے یار کو بچا کیوں نہ لیا. پھر میں بات کہتا ہوں، یہود نے حضور کو تانا دیا کہ یوں تو بڑا بنا پھرتا ہے، اپنے یار کو موت سے کیوں نہ بچا لیا. یہ تانا یہود نے دیا اسد بن زرارہ کی وفات کے اوپر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے جواب دیا، لوگوں سنو، میں دنیا کے اندر خدا بن کر نہیں مصطفیٰ بن کر آیا ہوں. موت سے بھی بھلا کوئی ہمیشہ باقی رہتا ہے؟ موت تو آنی ہے، ہر ایک کی جو لکھی گئی ہے اس وقت میں آنی ہے. تو میں یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے آیا ہوں کہ ہاں وہ ہمیشہ دوسرا کسی کو موت ہی نہ آئے، یہ تو میری جاب نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ تھا. اس طرح تو رب العزت نے بھی ہر بندے کے ساتھ نہیں کیا، استثنائی مثالیں الگ ہیں. تو حضور کے اختیار کے اوپر ان کی وفات پر یہود نے مصطفیٰ کو تانا دیا تھا. اللہ اکبر.
اب اسی صفحے کے اوپر ایک دوسری بات ہے کہ وقال ابو امیہ محمد بن ابراہیم. اب وہ میلاد والی لنگر والی بات ختم ہوگی. ایک دوسری بات ہے, شاید یہ بھی آپ کے کہیں کسی کے حوالہ کام آ جائے, کہ وقال ابو امیہ محمد بن ابراہیم بن مسلم الترتوسی, وہ کہتے ہیں سألت احمد بن حنبل عن القوم یجتمعون ویقرأ لهم القاری قراءة حزینا فیبکون وربما اطفئ السراج. لوگ کسی گھر میں جمع ہوں اور قرآن کی تلاوت کریں اور ان کے اندر ایک بڑی درد کی کیفیت پیدا ہو اور وہ رونے لگیں, تو کیا اس وقت چراغ بجھا سکتے ہیں؟ میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں کہ جو لائٹ ہے اس کو ٹرن آف کر سکتے ہیں, بجھا سکتے ہیں. اطفئ السراج فقط حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اگر ابو موسیٰ اشعری کی طرح خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہو تو لوگ اکٹھے ہوں, روئیں, آہو بکا کریں, دعائیں مانگیں, درد کی کیفیت میں آئیں, وجد کی کیفیت میں آئیں, فلا بأسا, اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اور امام ابن خلال کہتے ہیں کہ ان سئلا, امام اوزاعی سے پوچھا گیا کہ انہ سئلا ان القوم یجتمعون فیأمرون رجلا یقص علیہم, لوگ جمع ہوں رات کے وقت گھر کے اندر اور انبیاء اور صلحاء کے قصے بیان کریں, اس کے بارے میں کیا ہے؟ قال اذا کان ذلک یوما بعد الایام فلیس به باس. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے. وکذالک قید اتیان الامکان التی فیہا آثار الانبیاء, تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بتی بجھا کر ذکر کرنا اس کے اوپر حوالہ ہے. میں اقتداء الصراط المستقیم کو رکھنے لگا ہوں, لیکن رکھنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پچھلے پروگرام میں کسی میں پڑھی تھی. باب کا نام ہے بدع عید مولد النبی. کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَوْ يُحْدَثُهُ بَعْضُ النَّاسِ إِمَامًا مُدَاهَةً لِلنِّصَارَى فِي مِلَادِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِمَّا مُحَبَّةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَعْظِيمًا لَهُ وَاللَّهُ قَدْ يُصِيبُهُمْ عَلَى هَذِهِ الْمُحَبَّةِ وَالْاجْتِهَادِ. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں نے میلاد اس لیے منانا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ میلاد مناتے تھے, اسی جذبے سے لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں میلاد منانا شروع کر دیا. اور واللہ قد یصیبہم علی ھذہ المحبۃ والاجتہاد, اللہ ان کو ثواب دے گا اس عظمت کی, حضور کی محبت کی وجہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے جو انہوں نے میلاد منایا. اور لیکن جو اس کو عید میلاد کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا. چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ حضرت نہ مانیں, آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے کم از کم اتنی بات تو کہہ دی کہ واللہ قد یصیبہم علی ھذہ المحبۃ والاجتہاد. اس سے اگلے صفحے پر وہ جا کر کہتے ہیں, باب وہی ہے دوسرے اگلے صفحے پر, وہ کہتے ہیں فتعظیم المولد واتخذاه موسما قد يفعله بعض الناس يكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمت. خاص موسم میں, خاص موقع پر, ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو خاص موقع پر جو لوگ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں وَيَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے تو رب رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, بڑا اجر ملتا ہے ان کو. سبحان اللہ. لِحُسْنِ قَصْدِهِ, اس لیے کہ ان کی نیت اچھی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں. کما قدم, تو جیسا کہ میں نے پچھلے صفحے پر کہہ دیا. آگے انہوں نے امام احمد بن حنبل کے ایک مثال دی ہے کہ اگر لوگ اور بھی تو کسی جگہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں, اگر میلاد پہ کریں تو کیا اچھی بات ہے. یعنی امام احمد بن حنبل نے میلاد کے پیسے خرچ کرنے کی نہیں, وہ قرآن شریف پر کچھ جو ہے نا وہ سونے کی تاریں وغیرہ لگانا, اس کے اوپر انہوں نے مسئلہ کیا ہے. اب میں پھر واپس آتا ہوں شیخ عمر عبداللہ الکامل کی طرف, جو انہوں نے حوالہ نہیں لکھا تھا اس کا اقتداء صراط المستقیم کا, اس لیے مجھے وہ اس کتاب کے اوپر جانا پڑا, ورنہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ میں اسی کے اوپر کر دوں. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. میں نے کہا تھا میں 2 باتیں آپ کو بتاؤں گا, ایک تو بتا دی, ایک ذرا دلچسپ اور بات سن لیں, ان کی بھی سنیے یہ کیا فرماتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے.
بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا فوٹو کاپی فتاوی رشیدیہ. عام طور پر میں فتاوی رشیدیہ وغیرہ کے حوالے نہیں دیتا، لیکن یہ آ گیا سامنے تو اس لیے میں دے دیتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کیوں کرنا، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں، کوئی اس قسم کے وہ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن یہ بات ان کے جواب ہمارے علماء بھی دیتے رہتے ہیں الحمدللہ کہ قرآن ایک سال آیا تھا، ہر سال تو نہیں آیا تھا، لیکن جب قرآن ایک سال آیا تو سال بھر کی راتوں کو برکت مل گئی، قیامت تک کی راتوں کو برکتیں مل گئی. اسی طرح مصطفیٰ آئے تو ایک بار تھے، لیکن آپ کی برکات جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں. یہ فتاوی رشیدیہ ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 554. ان سے ایک سوال ہوا، دو سوال ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں دونوں سوال. سوال یہ ہے کہ سالگرہ بچوں کی اور اس کی خوشی میں اطعام و طعام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بچوں کی سالگرہ منانی جائز ہے کہ نہیں مولانا؟ یعنی ایک سالگرہ کرنا اور ایک کھانا کھلانا، دو سوال ہے کہ کیا یہ کرنا جائز ہے. آگے سے وہ جواب دیتے ہیں سالگرہ یادداشت عمر اتفال کے واسطے ہے، اس لیے اس میں کچھ حرج معلوم نہیں ہوتا، اور بعد سال کے کھانا لوجہ اللہ تعالی کھلانا بھی درست ہے. یاد کر لیں اس حوالے کو. بچوں کی سالگرہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ وہ ایک یادداشت ہوتی ہے کہ بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کھانا کھلانا یہ تو بالکل درست ہے. کیوں؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ مہمان آئے ہوتے ہیں، وہ مہمانوں کی خدمت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر وہ کھانا کھلایا جاتا ہے. سالگرہ بچوں کی منانا جائز، ان کا میلاد کرنا جائز اور ان کا کھانا کھلانا جائز. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. اب دوسرا رخ دیکھیے. سوال، انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں؟ یعنی اس میں کھڑے نہیں لوگ ہوتے، اگر کوئی کھڑے نہ ہوں اور روایات بھی صحیح بیان کی جائیں تو کیا یہ درست ہے؟ پھر سن لیں، مجلس میلاد قیام نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں، اور جو روایات اس کے اندر بیان کی جائیں گی وہ ضعیف بھی نہیں ہوں گی، موضوع بھی نہیں ہوگی، پکی سچی روایتیں صحیح سند کے ساتھ روایتیں بیان کی جائیں تو کیا ایسی مجلس مولود کا کرنا جائز ہے؟ جواب، انعقاد مجلس مولود برحال ناجائز ہے، تو دعائی امر مندوب کے واسطے منع ہے. اگر پڑھو گے تو حوالہ کتب سے معلوم ہو جاؤ گے، اگر نہ پڑھو گے تو تقلید سے عمل کرنا فقط. اگر تو اس کی حال معلوم کرنا ہو تو کتابوں سے پڑھ لو، ورنہ میری بات پہ اعتبار کر لو. مجلس مولود ناجائز ہے اور ان کو بلانا اکٹھا کرنا یہ تو بالکل ہی منع ہے. تو یہ کتابوں کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہے. اب ذرا تصویر کے دونوں دیکھیں تو صحیح. بچے کی ہو سالگرہ اور اس کے اوپر ہو کھانا، سالگرہ بھی جائز، کھانا بھی جائز، اور ذکر مصطفیٰ ہو اور وہ بھی روایتیں صحیح کے ساتھ. اور چلو جس پر تمہیں سب سے بڑا اعتراض ہے قیام کا وہ بھی نہ ہو، روایت